مجھے خریدو گے بے غیرت انسان، محمل غصے سے بولی۔ عالیان خان گاڑی میں بیٹھا فائل میں مصروف تھا۔ جب شیشہ نوک ہوا تو اس نے حیرت سے اس عجیب ہولی میں فقیرنی کو دیکھا، پھر چند نوٹ اسے دیے کہ پل میں اس نے اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ غصے میں غرائی۔ عالیان خان غصے سے باہر نکلا۔ دیکھو، دور سے بات کرو۔ محمل کی صحیح معنوں میں جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ تو ایڈونچر کر رہی تھی فقیرنی بن کر۔ فقیر کو 100 سے اوپر نوٹ نہیں ملتے اور تم مجھے خرید رہے تھے؟ وہ عالیان کی نیت کو غلط سمجھ بیٹھی۔ عالیان نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ موقع دے کر جیسی بھاگی کہ فوراً نیچے گری تھی۔ عالیان نے آئی برو جھکائی اور واپس کار میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر زن سے گاڑی بھگائی تھی اور اب وہ گاڑی چلاتے ہوئے قہقہہ مار کر ہنس رہا تھا۔ تم آج پھر لیٹ ہو گئی ہو محمل، وہاں جا کر بالکل غیر ذمہ دار ہو گئی ہو۔ ایئر فون کانوں میں لگائے وہ ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور میں چل رہی تھی۔ سر پر البتہ پٹی موجود تھی جو اس نے ایڈونچر کے کھاتے چوٹ کھائی تھی۔ محمل سندھ کے شہر کراچی سے تعلق رکھتی تھی، جو کہ اسکالرشپ پر قائد اعظم یونیورسٹی آئی تھی سائیکالوجی کی پڑھائی کرنے، جو کہ اس کا جنون تھا۔ ایسی بات نہیں ماما، مجھے بس سر میں درد تھا، 1 گھنٹہ مزید سونے کا دل کیا، مگر مجھے کیا پتا تھا میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ محمل نے ناگواری سے کہا۔ خیال رکھو اپنا، اور یہ چوٹ کیسی لگی تمہیں؟ بتایا نہیں تم نے؟ شبانہ بیگم کی یکدم یاد آیا تھا۔ کلاس میں جا رہی ہوں، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے جھٹ سے کال کاٹی تھی اور کلاس میں انٹر ہوئی تھی۔ ہیلو اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا نیو پروفیسر عالیان خان، اور میں آج سب کو سائیکالوجی پڑھاؤں گا۔ عالیان نے اپنا گلاسز درست کرتے سنجیدگی سے کہا، اور میری کلاس کا ایک ہی اصول ہوگا، کوئی میرے آنے کے بعد کلاس میں نہیں آئے گا۔ عالیان نے جیسی ہی یہ بات کی، محمل کسی طوفان کی طرح اندر آئی تھی۔ عالیان اور سارے بچوں کی نظریں اس پر گئی تھیں۔ عالیان اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ پہچانی تو محمل بھی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے کلاس میں آنے کا؟ عالیان نے سخت ناگواری سے پوچھا۔ آپ میرے پروفیسر ہیں؟ محمل نے روب جماتے ہوئے سوال کیا۔ عالیان صرف 25 سال کا تھا۔ خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عمر سے تھوڑا چھوٹا لگتا تھا۔ محمل کے اس سوال پر عالیان کی آئی برو تنی تھی۔ مس، عالیان نے اس کا نام جاننے کے لیے اشارہ کیا۔ محمل نے دھیرے سے کہا، مس محمل، میں آپ کو اپنے پروفیسر ہونے کا باقاعدہ ثبوت دیتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس، عالیان نے چلاتے ہوئے کہا، اور محمل سر جھکاتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ بدتمیز! غصے سے دل میں ہی اسے کوسا۔ اس کے جاتے عالیان کلاس لینا شروع کر چکا تھا۔ محمل کینٹین میں بیٹھی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی جب اسے وہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ دعا اسے دیکھتے ہی ہنسنے لگی تھی۔ محمل نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ کتنی ذلیل ہو، میری عزت افزائی پر ہنس رہی ہو، جبکہ میں کل تمہاری وجہ سے وہ فقیرنی بنی پھر رہی تھی۔ محمل نے منہ بناتے ہوئے دعا کو کہا تھا، تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ کار والا لڑکا ہمارا نیا پروفیسر ہے۔ دعا نے اسے لیکچر کے نوٹس تھماتے ہوئے کہا، قسم سے یہ وہی تھا زہر انسان، مجھے ایک آنکھ اچھا نہیں لگا، بھلا کلاس کی ہونہار بچی کو بھی کوئی یوں ذلیل کرتا ہے۔ محمل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ واضح طور پر اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ خیر چھوڑو، بتاؤ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ دعا نے اس کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہو بس۔ محمل اب نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ان کی اگلی کلاس میں ٹائم تھا۔ کیسا رہا تمہارا پہلا دن؟ افنان نے سوال کیا۔ ڈرائنگ روم میں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے وہ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسلام آباد ان پر کافی مہربان تھا۔ بہت اچھا یار، عالیان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے مزے سے کہا۔ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے افنان؟ عالیان کو یکدم ہی محمل یاد آئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ عفان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یار وہی لڑکی جو اس دن فقیر بنی گھوم رہی تھی اور گر گئی تھی۔ یکدم عالیان کا قہقہہ گونجا تھا، ساتھ عفان کا بھی قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ ہاں ہاں نہ کرو یار، وہی لڑکی جو پہلے تم پر خریدنے کا الزام لگا رہی تھی اور پھر تمہیں افنان نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہاں وہی لڑکی، وہ میری اسٹوڈنٹ ہے، عالیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واہ، لگتا ہے قسمت تم دونوں پر مہربان ہے، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہربان یا یوں کہیں گی قسمت مذاق بنا رہی ہے، میں نے اسے کلاس سے ڈانٹ کر نکالا تھا، عالیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عفان اور عالیان دونوں کزن تھے اور بیسٹ فرینڈ بھی۔ ان کا آبائی تعلق سرگودا سے تھا، مگر تعلیم کے سلسلے میں سارا خاندان اسلام آباد شفٹ ہو گیا تھا۔ عالیان اور عفان اپنے خاندان کے سلجھے ہوئے لڑکے تھے۔ خاندان کی ساری لڑکیاں ان پر مرتی تھیں۔ خیر مرنا بھی چاہیے، اتنے ہینڈسم لڑکے، ایک لائر اور ایک ٹیچر، ایسے لڑکے اب کم پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ مگر تمہیں اسے کلاس سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، غلط بات ہے یہ، عفان نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔
یار ایک تو وہ لیٹ آئی تھی اور دوسری بات اگر وہ کلاس میں ہوتی تو میری ہنسی چھوٹنا پکا تھی۔ عالیہ نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، چلو واک پر چلتے ہیں۔ عفان نے چائے کا کپ اٹھاتے کہا، لاؤ میں دھو دیتا ہوں۔ عالیہ نے جلدی سے کہا، اتنی مہربانی مجھ پر کس لیے؟ عفان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا، آئس کریم کا بل تم بے دینے والے ہو اس لیے۔ عالیہ نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا، دیکھا تبھی میں مہربانیوں سے ڈرتا ہوں۔ عفان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، تم اتنی خوش کیسے رہ لیتی ہو؟ دعا نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں آئس کریم پارلر میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اچھا سوال ہے۔ محمل مسکرائی تھی، بالوں کو چوڑے میں باندھے پین ہاتھ میں لی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں اتنا خوش اس لیے رہ لیتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں میں زندگی کو کس طرح جی رہی ہوں اور مجھے اپنی زندگی کیسے جینی ہے۔ محمل نے اسے مسکراتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اور تم اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو یہ بات کہ جو تم کر رہی ہو وہی صحیح ہے؟ دعا نے اگلا سوال کیا۔ کیونکہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میرا دل دماغ ایک بات کہنے لگتے ہیں کہ محمل یہی چیز ہے جو تجھے کرنی ہے، جیسے ابھی میرا دل اور دماغ کہہ رہے ہیں کہ محمل تجھے چاکلیٹ آئس کریم بھی کھانی ہے۔ محمل ستائشی انداز میں کہہ کر پلٹی تھی اور اس کی نظر انٹرنس سے اندر آتے عالیان پر پڑی تھی جو عفان کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ یہ کھڑوس یہاں کیسے؟ محمل واپس بیٹھتے ہوئے منہ چھپا رہی تھی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے سر جی بھی ہاسٹل میں ہی رہتے ہیں، تبھی تو اتنی جلدی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ دعا نے منہ چھپاتی محمل کو مزید تنگ کیا تھا۔ بکواس بند کرو اور چلو یہاں سے، محمل نے خفگی سے کہا۔ ابھی تو محمل کا دل اور دماغ اسے چاکلیٹ آئس کریم کھانے کا کہہ رہے تھے۔ دعا نے آئی برو اچکاتے سوال کیا، اور ابھی یہی دل اور دماغ کہہ رہا ہے کہ محمل اٹھ اور نکل یہاں سے، ورنہ یہ کھڑوس تیری بھرے آئس کریم پارلر میں بے عزتی کرے گا۔ محمل نے سرگوشی کرتے کہا۔ ویسے محمل ایک سوال ہے یار، دعا نے بھی اسی انداز میں سرگوشی کرتے سوال کیا تھا۔ کیا؟ محمل نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہماری عزت ہے۔ دعا کی بات میں وزن تو تھا۔ محمل کچھ دیر سوچ میں پڑی تھی۔ بالکل یار، جو چیز ہے ہی گئی، اس کے چلے جانے کی کیا فکر کرنا؟ محمل نے کھڑے ہوتے کہا اور ریسیپشن کی طرف بڑھی تھی۔ عین عالیان کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے آگے عفان کھڑا اپنا آرڈر لینے کا ویٹ کر رہا تھا۔ عالیان اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ مس لیٹ لطیف، یہ آپ ہے نا؟ عالیان نے اسے پہچان لیا تھا۔ مس محمل شاہ نام ہے میرا، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر کوئی ایک دن لیٹ ہو تو اس کو یوں ذلیل نہیں کیا جاتا۔ کلاس کی بریلینٹ لڑکی ہوں تو بالکل بھی نہیں۔ محمل نے اپنی زبان کا جوہر دکھایا تھا۔ تو وہ یہ ہے جو فقیرنی بنی ہوئی تھی؟ عفان نے عالیان سے سوال کیا۔ ہاں، اور لیٹ لطیف بھی۔ عالیان بھی پھر عالیان تھا۔ خیر مس محمل شاہ، انجوائے یور آئس کریم، اور پلیز کل لیٹ مت ہوئیے گا۔ عالیان نے اسے گھمبیر آواز میں کہا اور پھر بنا اس کی جانب دیکھے باہر آ گیا تھا۔ عفان بھی کندھے اچکاتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ یہ اتنے سارے لوگ یوں اچانک سے کیسے زخمی ہو گئے؟ ڈاکٹر احمد نے اپنے آس پاس نظر دوڑاتے سوال کیا تھا۔ سر، سڑک کے اس پار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کمپاؤنڈر نے گزرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر رمیسا کہاں ہے؟ یکدم احمد کو خیال آیا، وہ اپنے کیبن میں ہے۔ نرس نے اطلاع دی، انہیں جا کر بتاؤ۔ اتنے سارے پیشنٹس کا۔ نرس نے فوراً سے رمیسا کی کیبن کا رخ کیا تھا۔ اس کی شفٹ ختم ہونے والی تھی۔ عشاء کی نماز اس نے یہیں پڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ نرس نے اسے نماز پڑھتا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کر چکی تھی، پھر جانماز رکھتے وہ اٹھی تھی۔ چادر سائڈ پر رکھتے اس نے اپنے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ خیریت ہے نرمین، کیوں کھڑی ہو؟ رمیسا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر رمیسا، بہت سارے پیشنٹ تھے سڑک کے پار۔ نرمین کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ رمیسا پہلی اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں لیے کیبن سے نکلی تھی۔ وہ پھر باری باری پیشنٹس کو دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد افراتفری ختم ہو گئی تھی۔ رمیسا اس وقت ایک بچے کے سامنے اس کے زخم کی پٹی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے بہلانے کے لیے باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس لیے بلی کہتی ہے شیر شیر ہوتا ہے، لیکن بلی بھی اس کی خالہ ہوتی ہے۔ رمیسا نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کیا آپ کے پاس بھی کوئی شیر ہے جو آپ سے ڈرتا ہو؟ بچے نے بڑی معصومیت سے سوال کیا تھا۔ ہے نا، میرا بڑا بھائی جو خود کو شیر کہتا ہے، اور میں ہر بار اسے ریسے میں ہرا دیتی ہوں۔ ہاں ہاں، کہتے ساتھ رمیسا ہنسنے لگی تھی۔ بچہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا تھا۔ دروازے پر کھڑا احمد یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر رمیسا، میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی ہیلپ؟ رمیسا نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ ڈاکٹر احمد، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ میرا فرض ہے، اس لیے میں نے اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ صاف گوئی سے کہتی وہ بالکل نکل آئی تھی۔
احمد وہاں کھڑا مسکرانے لگا تھا، اسے رمیسا اچھی لگتی تھی اور بس وہ اس بات کا اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ کورٹ روم آج پھر بھرا ہوا تھا۔ تم یہ کیس ہارنے والے ہو، دیکھ لینا، جینا نے عفان کی طرف معنی خیز مسکراہٹ اچھالتے کہا تھا۔ کاش ایسا ہو سکے، کیونکہ عفان خان کوئی بھی کیس نہیں ہارتا، عفان نے کہا اور اپنی جگہ سنبھالی۔ وہ اسلام آباد کی مشہور لائر فرم سے تعلق رکھتا تھا، اپنی فرم کا واحد قابل لائر تھا، پوری فرم اس پر فخر کرتی تھی۔ کیس شروع ہو چکا تھا، قاتل کو پیش کیا گیا، مظلوم بھی سامنے ہی تھا، ساری دلیلیں اور ثبوت جج کے سامنے رکھے گئے تھے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ سارے ثبوت اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت ملزم تبسم جہاں کو باعزت بری کرتی ہے۔ عفان مسکرایا تھا، بالآخر اس نے اپنی دوست کی والدہ کو انصاف دلا ہی دیا تھا۔ عفان بھاگتے ہوئے ساتھ تبسم بیگم کے گلے لگا تھا، ان کو گھر بھیج کر وہ جینا کی طرف مڑا تھا۔ کہا تھا نا عفان کوئی کیس نہیں ہارتا۔ عفان نے سیدھا سیدھا اس پر طنز کیا تھا، ہر کیس میں یہ جذباتی کام کرو گے تو بہت جلد وکالت سے فارغ ہوتے نظر آؤ گے۔ جینا نے اسے غصے سے کہا، ہارنے والے پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ اچھا بتاؤ، باہر چلیں کھانا کھانے؟ عفان کی سنتے ہی وہ جھٹ سے مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے، رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کھڑکی کی سائڈ پر وہ بیٹھے ایک دوسرے میں مگن سے تھے۔ میں پرسوں گھر جا رہا ہوں، پھر تمہاری بات کروں گا گھر، عفان نے اسے خبر دی۔ جینا نہیں مسکرائی تھی، اسے کسی اور چیز کا خوف تھا۔ اور اگر وہ نہیں مانے تو؟ جینا نے اگلا سوال کیا۔ وہ جانتی تھی کہ عفان کے خاندان والے خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ تو کچھ نہیں، ہم بھاگ چلیں گے، عفان نے سکون سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، اگر تمہارے گھر والے نہیں مانے تو اب تم اپنے راستے، جینا نے سردموری سے کہا۔ جینا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ عفان کو فوراً سے کچھ عجیب لگا تھا، اس کا دل دھڑکا تھا۔ اتنی نہیں کرتی کہ اپنے ماں باپ کی زندگی خطرے میں ڈالوں، جینا نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی تھی۔ عفان نے گہری سانس لی تھی۔ آلیان حشاش بشاش سا آئینے کے آگے کھڑا تھا۔ ویکینڈ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ گھر جا رہے تھے۔ چلیں؟ عفان نے گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہ نظر کی ہے؟ آلیان عفان کی ہر چیز نوٹ کرتا، پھر یہ گلاسز پہنتے کی بات وہ کیسے نوٹ نہ کرتا؟ ہاں یار، بس دیر رات تک کام کرنے کی وجہ سے، عفان نے اسے تھکے ہوئے انداز میں بتایا۔ وہ جینا کی وجہ سے پریشان تھا اصل میں۔ کیا وہ جینا کی وجہ سے پریشان ہو گیا؟ آلیان نے فوراً سے اس کی پریشانی بھاپ لی تھی۔ اس نے کہا وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ عفان نے اداسی سے کہا، اس کا دل ٹوٹا تھا آج، تھوڑا سا ہی صحیح مگر ٹوٹا ضرور تھا۔ ہاں تو بھائی، اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہر لڑکی اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ آلیان نے عفان کے کندھے پر زور دیتے کہا۔ وہ دروازہ لاک کر رہا تھا، وہ میرے ساتھ بھاگنے پر راضی نہیں ہے۔ عفان نے اسے اصل مسئلہ بتایا۔ یہ مسئلہ ہے؟ آلیان نے حساب لگایا۔ کوئی نہیں، میں تائے ابو کو راضی کر لوں گا، اور پھر ڈاکٹر بھی تو ہے ہماری ٹیم میں۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عفان کو تسلی ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہسپتال کے باہر کھڑے تھے، سامنے سے ہی رمیسا بیگ ہاتھ میں تھامے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیسی ہو ڈاکٹر صاحبہ؟ آلیان نے رمیسا کو گلے لگاتے پوچھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میں ٹھیک لالا، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سیریسلی لالے، ویکینڈ پر بھی ہسپتال؟ عفان نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے کہا تھا اور پھر ڈگی کی طرف بڑھا۔ ایک ڈاکٹر کے لیے سب سے اہم یہی ہے، وکیل صاحب کیسے ہیں لالا آپ؟ رمیسا نے اس کا حال پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، چلو چلتے ہیں۔ عفان نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ویسے کتنے بدتمیز ہیں ہم، ہمارے خاندان والے ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ عالیہ نے بات کا آغاز کیا، یا یوں کہیں اس نے بات کو بگاڑنا شروع کیا۔ میرا ہاسٹل ہسپتال سے قریب ہے بہت، میں تو اس لیے رہتی 24/7 جو ڈیوٹی رہتی ہے۔ رمیسا نے جلدی سے اپنا دفاع کیا۔ میں نے وہ فلیٹ اپنی محنت سے خریدا ہے، پھر مجھے کیس کی فائل کانفیڈینشلی رکھنی ہوتی ہے۔ اگلی باری عفان کی تھی۔ ویسے لالا، عالیہ لالا کے ساتھ کون سی پرائیویسی ہوئی؟ رمیسا نے فوراً سے تنگ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ لالا وہ میری جان ہے، اسے کچھ نہیں چھپاتا میں۔ پھر وہ کیس کا حال یوں یا زندگی کا؟ آلیان کھڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، پھر نظریں گھمائی۔ عفان اور رمیسا اسے دیکھ رہے تھے، نہیں بلکہ گھور رہے تھے۔ میں اس لیے رہتا ہوں کیونکہ مجھے وجدان کا گھر پسند ہے، عالیہ نے جھٹ سے کہا۔ عفان اور رمیسا کا قہقہہ گونجا تھا۔ سارا سفر یوں ہی مذاق مستی میں گزرا تھا۔ عفان نے گھر کے آگے گاڑی روکی تھی، وہ لوگ بیسمنٹ سے بھی پہلے نیچے پہنچے تھے۔ یہ علاقہ شہر سے دور تھا اور پہاڑوں کے قریب، یہاں سبز ہریالی بہت تھی، اس لیے ہی رحمت خان عفان کے والد نے یہ بنگلہ خریدا تھا۔
گھر پہنچ کر ان کا استقبال سارے بڑوں نے بڑی محبت سے کیا تھا۔ رحمت خان اور ان کی بیوی کنیز خان اس وقت سوغات گئے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف رحمان خان اور ان کی بیوی بختاور بیگم موجود تھی۔ کیسے ہو میرے بچوں؟ بختاور بیگم نے انہیں گلے لگایا تھا۔ وہ کبھی بھی ان تینوں بچوں میں فرق نہیں کرتی تھی۔ بالکل ٹھیک ماما، آپ کیسی ہیں؟ ستائشی انداز میں رمیسا نے کہا۔ بس ہم نے اپنے بچوں کو دیکھ لیا تو دل خوش ہو گیا۔ بختاور بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کا ماتھا چومتے محبت کا اظہار کیا تھا۔ بابا کہاں ہے چاچو؟ عفان نے اپنے چاچو سے ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ سوغات گئے تھے فصلوں کا حساب کتاب رکھنے، شام تک واپس آ جائیں گے۔ رحمان خان نے ان پر شفقت کا ہاتھ رکھتے کہا۔ چلو میرے بچوں، تم سب آرام کرو، پھر ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، بختاور بیگم نے تینوں بچوں کو کہا۔ دوپہر کا کھانا کافی خوشگوار ماحول میں ہی کھایا گیا تھا۔ رحمت خان اور ان کی بیوی بھی آ گئے تھے۔ وہ تینوں پیچھے لان میں گارڈننگ کر رہے تھے۔ عفان گلاب کے چند پھول ساتھ لایا تھا جنہیں وہ لان میں لگا رہا تھا۔ یہ ان تینوں کا ہی شوق تھا۔ مالک آ کر دیکھیں، ان پودوں کا خاص خیال رکھیے گا، یہ نیو ہیں، مرجھانے نہیں چاہیے، عفان نے ہدایت دی۔ بالکل مالک آقا، ورنہ عفان لالا آپ کا گلا دبا دیں گے۔ عالیہ نے کاکا کو تنگ کیا۔ وہ تینوں ایسے ہی تھے، ساتھ رہتے تھے تو سب خوش کر دیتے تھے۔ اچھا چلو، اب گن بازی کی باری ہے، جلدی سے کپڑے جھاڑتی رمیسا نے کہا۔ ہم چھٹیاں لگتا ہے اپنا فن پورا کرنے آتے ہیں، عفان نے مسکراتے کہا۔ واقعی، ورنہ سارا ہفتہ تو مصروف ہی جاتا ہے، عالیہ نے خفگی سے کہا۔ ہاں، دیکھے تو صحیح بول کون رہا ہے، جو بس 9 بجے یوں ہی جاتے ہیں اور ایک کلاس لے کر آ جاتے ہیں۔ عفان نے اسے فوراً روسٹ کیا تھا۔ ابھی وہ لان میں پہنچے تھے جب انہیں لان میں چند گیسٹ نظر آئے تھے۔ یہ لڑکا کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا ہے، عفان نے احمد کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، رمیسا نے بھی دھیمی آواز میں بتایا۔ آنے سے پہلے احمد نے اس سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا تھا، جو وہ بتا آئی تھی۔ اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اداس ہو گئی تھی عالیان کے سوال پر۔ تم پسند کرتی ہو اسے؟ عالیان نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ رمیسا نے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ قصوروار نہیں تھی۔ عالیان کی بات کا وہ مطلب نہیں تھا لالے، اگر تمہیں وہ پسند کرتا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم دونوں تمہارا ساتھ دیں گے۔ عفان نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ نہیں بھائی نہیں لالا، میں احمد کیا کسی کو پسند نہیں کرتی، آپ بھول گیا کیا میری بچپن کی منگنی کا؟ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ہاں، مگر ہمیں کیا پتا وہ لڑکا اب تم سے شادی کرنا بھی چاہے گا یا نہیں، گھر والوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، عالیہ نے رازداری سے کہا۔ رمیسا اور عفان خاموش ہو گئے تھے۔ دیکھیں، مجھے بہت اچھا لگا، آپ عزت سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے، مگر اس کی منگنی بچپن سے ہی طے ہو گئی تھی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ رحمت خان نے ان سے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ رحمان خان کو اپنے بھائی کے فیصلے پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا، مگر پھر بھی رحمت خان نے بات جاری رکھی۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی، میری بیٹی اپنا فیصلہ خود سنانا چاہتی ہے۔ رحمت خان کی یوں فخر سے کہنے پر رمیسا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ رومی، تائے ابو نے انہیں بلایا۔ جی بڑے بابا۔ وہ جلدی سے باہر آئی تھی، پھر ان کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹی، یہ تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اگر تمہیں… ابھی رحمت خان کی بات پوری بھی ہوئی تھی کہ وہ فٹ سے بولی تھی۔ بابا میں جانتی ہوں میری منگنی ہو چکی ہے، میں اپنے منگیتر سے وفادار رہوں گی، پورے 23 سال میں کوئی خیانت نہیں کی۔ رہی بات احمد کی تو وہ جانتے ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتی، نہ کبھی کوئی غلط ارادے سے ان سے بات کی ہے۔ رمیسا کی آواز میں روب تھا اور احمد حیران ہوا۔ اس لڑکی نے اس کا دل توڑ دیا تھا، مگر افسوس وہ اس پر الزام نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ احمد اور اس کے والدین جا چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے پاس بختاور بیگم آئی تھی۔ ارے ماما، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیتی نیچے، رمیسا نے انہیں پاس بیٹھنے کی جگہ دیتے ہوئے کہا۔ بختاور بیگم نے اس کا ماتھا چوما، پھر اسے گلے لگایا۔ مجھے فخر ہے آج تم پر، بہت زیادہ فخر ہے۔ بختاور بیگم اسے گلے لگائے بیٹھی تھی۔ اور یہ اچانک پیار آپ کو اس لیے آیا کیونکہ میں نے آپ کی پسند کا خیال رکھا، رمیسا نے خفگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ دراصل تو وہ انہیں تنگ کر رہی تھی، نہیں میری تربیت میں سوال نہیں آنے دیا اس لیے، بختاور بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ اچھا بتا دینا میری منگنی کس سے ہوئی ہے، وہ منت بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی اور نام سن کر وہ شاک ہوئی تھی۔ عفان اور عالیان دونوں واک پر نکلے ہوئے تھے۔ یار ویسے صحیح کہتے گھر والے، بس 20 منٹ کا ہی تو راستہ ہے، پھر الگ کیوں دینا ہے رہنا ان سے، عالیان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بالکل بھی نہیں، یا رہنا مطلب کبھی بھی اماں اور چاچی کے ہاتھوں سے ذلیل ہو جانا، بالکل بھی نہیں، میں یہاں نہیں رہنے والا، کم سے کم اپنی شادی تک نہیں، عفان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، کیا تم نے بات کی تھا ابو سے؟
عالیہ نے جلدی سے پوچھا۔ کہاں یار، جب سے گھر آئی ہوں تم لوگوں کے ساتھ مصروف تھا، پھر وہ رمیسا کے نام نہاد رشتے والے آ گئے تھے، اب ڈنر کے بعد ہی بات کروں گا۔ وہ لوگ بالکل گھر کے پاس پہنچے تھے جب عالیان کا فون بجا تھا۔ عالیہ نے حیرانی سے فون کی طرف دیکھا، نمبر ان نون تھا، پھر بھی اس نے کال اٹھا لی تھی۔ اگلی طرف سے جو اس نے سنا اس کی رگیں تن گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، اپنی لوکیشن بھیجو، اتنا کہا اور وہ فوراً اندر پورچ کی جانب گیا۔ گھر میں سب سامان لینا، عفان کو کہتے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ عفان نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ زن سے گاڑی بھگا گیا تھا۔ عفان کا ارادہ اب رحمت صاحب سے بات کرنے کا تھا۔ محمل دعا اور اس کی چند کلاس فیلوز ہاسٹل کے نیچے بیٹھی ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہی تھی۔ تو چلو بتاؤ دعا، ٹروتھ یا ڈیئر؟ ایک لڑکی نے خوشگواری سے پوچھا۔ ٹروتھ، دعا نے جلدی سے کہا۔ تمہیں کبھی محبت ہوئی؟ دعا اس سوال پر خاموش سی ہو گئی تھی۔ محمل اس خاموشی کا مطلب جانتی تھی، اسے بھی تکلیف ہوئی تھی دعا کے لیے۔ کی تھی، پھر وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد کبھی محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، دعا نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ محمل کو اس پر فخر ہوا تھا۔ چلو محمل، اب تمہاری باری، ٹروتھ یا ڈیئر؟ کزنس نے اسے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈیئر، محمل نے جھٹ سے کہا، وہ ماحول کو خوشگوار کرنا چاہ رہی تھی۔ تو تم پروفیسر عالیان کو کال کر کے یہاں بلاؤ گی؟ کنزا نے جلدی سے کہا۔ کیا؟ نہیں، وہ کھڑوس مجھے اپنا وقت برباد کرنے کا الزام لگا دے گا اور ساتھ جرمانہ بھی دے گا۔ محمل نے کانوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب؟ محمل شاہ ایک ڈیئر سے ڈر گئی، اور اتنا بولنے کی دیر تھی کہ محمل کے اندر کا جوش جاگا۔ لاؤ 2 نمبر، محمل نے کنزا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ اس نے فوراً سے نمبر دیا۔ تمہارے پاس پروفیسر عالیان کا نمبر کہاں سے آیا؟ دعا نے حیرانی سے کنزا کو دیکھتے سوال کیا۔ بس مل گیا، کنزا نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اس نے جلدی سے نمبر ملایا اور کال کی۔ کال پہلی ہی رنگ پر اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو پروفیسر عالیان، میں یہاں ہاسٹل کا راستہ بھول گئی ہوں اور کچھ لڑکے میرے پیچھے ہیں، پلیز میری مدد کریں، محمل بالکل ڈرامائی انداز میں کہہ رہی تھی اور جھٹ سے فون بند کر دیا گیا۔ اگر وہ 20 منٹ میں یہاں نہیں آئے تو تم ڈیر ہار جاؤ گی، کنزے نے کہا۔ محمل کے دل میں عجیب سا ڈر تھا، وہ قریب رہتا تھا، وہ 10 منٹ میں آ جائے گا، وہ جانتی تھی، اور آ کر جو اسے ذلیل کرے گا وہ اس سے بھی واقف تھی۔ وہ ہاسٹل کے پاس پہنچ چکا تھا، وہ 15 منٹ میں پہنچا تھا۔ ہائی اسپیڈ گاڑی چلا کر وہ سڑک پہ ادھر ادھر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ ایک گلی سے ڈرتی ڈرتی نکل رہی تھی، عالیان فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو محمل؟ عالیان فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہم ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیل رہے تھے اور مجھے آپ کو یہاں بلانا تھا۔ گرلز، میں جیت گئی، اتنا کہتی ساری لڑکیاں نکلی تھی، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عالیان کا ضبط ٹوٹا تھا، ماتھے کی رگیں تنی تھی۔ اس نے محمل کو بازو سے پکڑا اور تھوڑا دور لے کر گیا تھا۔ محمل کو درد ہو رہا تھا مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ یہ مذاق ہے تمہارے لیے؟ ہاں، میں ویکینڈ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنے گیا تھا، تمہاری کال آئی، میں پریشان سا ہو گیا، کہیں مجھے پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، اور تم اسٹوپڈ سا گیم کھیل رہی تھی؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ محمل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں درد واضح تھا، جہاں فکر تھی، کوئی اس کے لیے فکر کر رہا تھا۔ آپ کو میری فکر تھی؟ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں سوال کر رہی تھی۔ ہاں تھی مجھے تمہاری فکر، عالیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ باقی لڑکیاں ہاسٹل کے اندر چلی گئی تھیں۔ کیوں تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ کیونکہ میں تم سے… وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کل تم کلاس میں پریزنٹیشن دو گی، سمجھی؟ یہ تمہاری پنشمنٹ ہے۔ اتنا کہتا وہ اس کا بازو چھوڑتا جا چکا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر سارے گھر والے بیٹھے تھے سوائے عالیان کے۔ یہ عالیان کہاں گیا ہے؟ رحمان صاحب نے بختاور بیگم کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ وہ اس کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنے گیا ہے چاچو، جواب عفان نے دیا تھا۔ اب سب گھر والے یہی ہیں تو میں رمیسا اور عفان کی شادی فکس کرنے کی بات کرنا چاہتا ہوں، رحمت خان نے حکمانہ انداز میں کہا۔ انہیں اپنی اولاد پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کیا کر دے، جیسا آپ کو بہتر لگے بھائی۔ رحمان صاحب نے سارا فیصلہ اپنے بھائی پر چھوڑا تھا۔ تو پھر اس جمعے کا نکاح رکھ دیتے ہیں، رحمت صاحب نے کہا تھا۔ طیبو، مجھے کچھ کہنا ہے، رمیسا نے بات کرنا شروع کی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، عفان نے رمیسا کی بات شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا تھا۔ رمیسا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی 23 سال کی وفادار رہی تھی، ابھی بھی اس کے لیے اس رشتے سے پیچھے ہٹ رہی تھی، تو وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اس نے اپنا دل، اپنی محبت مار دی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ فوراً اس سے بات کرنے گئی تھی۔ آپ نے کیوں کیا یہ لالا؟ وہ غصے میں سوال کری تھی۔ شرم کرو، اپنے ہونے والے شوہر کو بھائی کہتے ہیں، وہ مزاحیہ سے انداز میں بول رہا تھا۔
عفان، میں پہلی غصے میں ہوں، مزید غصہ نہ دلائیں۔ رمیسا کی ناک لال ہو رہی تھی۔ ہاں اب صحیح ہے، اس نے اس کی بات کو پھر گول کیا تھا۔ آپ جینا کے ساتھ غلط کریں آپ تو۔ ابھی اس کی بات پوری ہوئی تھی کہ وہ بول پڑا۔ تم اگر بابا کو منا بھی لیتی شادی کے لیے تو وہ پھر سے ساری زندگی مجھ سے خفا رہتے۔ غلط میں نے کیا ہے کہ مجھے بھی پتا تھا میں منگنی یافتہ ہوں، پھر میں نے بے وفائی کی تمہارے ساتھ، اب مزید غلط نہیں کر سکتا۔ اور جینا کا کیا؟ رومیسا نے دھکی انداز میں سوال کیا۔ کچھ نہیں، ہم دونوں ہی سنبھل جائیں گے۔ عفان کی بات پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جمعے کا دن تھا، رومیسا اپنے کمرے میں تیار سی بیٹھی تھی۔ نکاح کا سفید جوڑا اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے اوپر سرخ چنری تھی جس پر خوبصورت انداز میں لکھا تھا عفان کی دلہن۔ وہ کنفیوز تھی جب اس کے پاس آلیان آیا تھا۔ ماشاء اللہ، آلیان نے اسے دیکھتے ساتھ کہا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ میری پیاری بہنا۔ وہ اسے گلے لگا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں بھائی، اس دن بہنوں کے حوصلے دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، مگر میں بس یہ کہوں گا کہ وہ عفان بہت اچھا ہے۔ وہ کبھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اور اگر کبھی وہ تم سے اونچی آواز میں بات کرے تو لالے تم بہتر جانتی ہو کہ اس کی ہڈیاں کس طرح توڑنی ہیں۔ آلیان کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ تبھی کنزا بیگم اور بختاور بیگم آ گئی تھی۔ مولوی صاحب آ گئے، چلو نیچے۔ وہ دونوں رمیسا کو لے کر جانے آئی تھی۔ آپ دونوں نیچے جائیں، میں اپنی بہن کو خود لاؤں گا۔ آلیان کی بات سن کر وہ دونوں ہی مسکراتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا، رمیسا کہاں ہے؟ رحمان صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ بختاور بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے رمیسا اور اسے ساتھ لیے آلیان آ رہا تھا۔ وہ واقعی میں ایک فکر مند بھائی تھا۔ وہ اسے اسٹیج تک لایا تھا، پھر اس کا دوپٹہ سنبھال کر بٹھایا۔ بھائیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بہنوں کی چیزیں سنبھالنے میں کیسی شرم۔ عفان نے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا۔ سچ بتا، کتنی ہڈیاں توڑنے کی موٹیویشن لے کر آیا ہے؟ عفان کی آواز دھیمی تھی مگر رمیسا نے بخوبی سن لی تھی۔ ساری کی ساری، بیٹا آلیان خان کی بہن ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر وہ نیچے آ گیا تھا۔ اب نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ بہت محبت کرتے ہیں آپ اپنی بہن سے؟ وہ اس آواز کو جانتا تھا، لاکھوں میں پہچان لیتا تھا۔ محمل نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ چھوٹی ہے مجھ سے، تبھی زیادہ محبت ہے اس سے، آلیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا یہاں آنے کا شکریہ۔ آلیان نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے خاندان کی چند لڑکیوں نے اسے دیکھا تھا اور وہ بہت بری طرح جلی تھی۔ آپ کا یہاں بلانے کا شکریہ، محمل نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ رمیسا کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ شادی کے بعد سے وہ عفان اور آلیان کے ساتھ شفٹ ہو گئی تھی۔ اسے جلدی ہسپتال جانا تھا، اس لیے ناشتہ بنا کر ان دونوں کو جگانے کا خیال آیا۔ وہ پہلے آلیان کو اٹھانے گئی تھی۔ یار رومی، کیا ہو گیا، اتنی صبح کیوں اٹھا رہی ہو؟ آلیان نے غنودگی میں اس سے شکایت کی۔ لالا اٹھ جائے، 8:30 ہو رہے ہیں، پھر آپ نے یونی بھی جانا ہے۔ وہ اے سی بند کرتے زبردستی اسے اٹھا گئی تھی۔ اٹھ گیا ہوں، آلیان نے ناگواری سے کہا اور ریسٹ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب رمیسا اپنے کمرے کی طرف گئی، مگر جیسی کمرے میں گئی وہ حیران ہو گئی تھی۔ عفان بالکل تیار کھڑا تھا۔ آپ تیار ہو بھی گئے؟ رمیسا نے خوشی سے کہا۔ جی ہاں، اس گھر میں سب سے پہلے میں اٹھتا تھا، مگر اب تم اٹھتی ہو۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتے کہہ رہا تھا جب رمیسا جلدی سے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کاجل لگا رہی تھی۔ عفان بال بنانا بھول گیا تھا۔ وہ رمیسا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لگتے ہوئے کاجل کو۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، عفان نے بے ساختہ کہا۔ جی؟ رمیسا ناسمجھی سے پلٹی اور اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ یہ آنکھیں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ عفان کی بات پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ آپ تیار ہو کر باہر آ جائیے گا، اتنا کہہ کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جلدی آنا۔ دروازے پر رک کر اس نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ بس بہت ہو گیا لالے، اب تم واپس ہاسٹل شفٹ ہو جاؤ، مجھ سے تشدد بار بار برداشت نہیں ہو رہا۔ عالیہ نے ناشتے پر خفگی سے کہا۔ کیوں بھائی، میں کیوں ہاسٹل جاؤں؟ رمیسا نے منہ بناتے ہوئے سوال کیا۔ یار اتنی صبح جو اٹھا دیتی ہو؟ عالیہ نے منہ بنایا۔ دیکھیں مسٹر آلیان خان، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، وہ مزے سے کہہ رہی تھی، اور کمرے سے نکلتا عفان اس کی بات سن کر دل سے مسکرایا تھا۔ خیر، لیکن اس گھر میں ان کی بھی نہیں چلتی، میرے حکم چلیں گے، اور لالا آپ کو 8:30 بجے اٹھاتی ہوں، آپ کہیں تو ماما کی طرح آپ کو بھی 5 بجے اٹھاؤں؟ رمیسا مزے سے تنگ کرتی اب سوال کر رہی تھی۔ یہ تم عورتیں پہلے سے ظالم ہوتی ہو یا شادی کے بعد کوئی نیا ورژن ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے؟ عفان نے بیٹھتے ساتھ سوال کیا۔ آپ دونوں بیٹھ کر بکواس کریں، میں جا رہی ہوں ہسپتال۔ رمیسا نے غصے سے کافی کا گھونٹ پیا اور اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی۔ اس کی کیب بھی آ چکی تھی۔ خیال رکھنا اپنا، عالیان نے اسے جاتے ہوئے کہا۔ میں چلتا ہوں نیچے چھوڑنے۔
عفان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لفٹ میں تھے جب عفان نے اس سے سوال کیا، تمہیں میری بات بری لگی تھی کیا؟ وہ نہ جانے کیوں مگر کر گیا تھا یہ سوال۔ شروع سے ہی ظالم ہوتی ہے عفان صاحب، فرق یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہم اسے کھل کر دکھاتے ہیں۔ رمیسا کی بات سن کر وہ ہنسنے لگا تھا، پھر لفٹ سے پارکنگ تک وہ بس مسکراتا وہی جا رہا تھا۔ واپسی پر میں لینے آؤں گا۔ وہ خود کو بدل رہا تھا اور رمیسا اس سب میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ واپسی فلیٹ میں آیا جب تک آلیان سنک میں بھرے برتن دھو رہا تھا۔ ناشتہ کر لو تو یہ بھی دھو کر جاؤں گا، آلیان نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے جینا نے خاموشی سے تمہیں چھوڑ دیا؟ نکاح سے پہلے عفان نے جینا کو کال کی تھی اسی رات جس دن نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بھاگ چلتے ہیں۔ عفان نے اسے نارمل سے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر میری نگاہ بے ساختہ ہی رمیسا کی جانب گئی تھی جو بابا کے ساتھ بیٹھ کر پالیٹکس پر بات کر رہی تھی، اور پھر میرے دل نے کہا نہیں بھاگ سکتا، آئی ایم سوری، اور پھر میں نے کال بند کر کے اسے بلاک کر دیا۔ کچھ دن پہلے مجھے پتہ چلا وہ شادی کر کے ابراڈ چلی گئی ہے۔ عفان نے آخری بات دھیمے سے انداز میں کہی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می دیٹ یو ور ہر سیکنڈ آپشن، آلیان نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ آئی واز پر آئی ڈونٹ کیئر ناؤ، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بیوی اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہے، وکیل صاحب کہہ کر اپنے آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ سارا دن کلاسز لے کر وہ تھک گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ آرام کرنے لائبریری آیا تھا جب اس کی نظر محمل پر پڑی تھی۔ وہ شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ وہ اس کے پاس گیا۔ کوئی مدد چاہیے؟ سوال دھیرے سے پوچھا گیا تھا۔ ہاں، مجھے یہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، محمل نے ناگواری سے کہا، اور پھر آلیان اسے سمجھانے لگا تھا ایک چیز بآسانی۔ سمجھ آ گیا یا کوئی اور سوال؟ آلیان نے اسے سوال کیا۔ آپ کی بہن اور کزن کیسے ہیں؟ محمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھ رہا تھا، آلیان نے اس کے سر پر ہلکا سے تھپڑ مارتے کہا۔ اوہ نہیں، مجھے سب سمجھ آ گیا، تھینکس، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آلیان اٹھ کر جانے لگا جب محمل نے اس سے سوال کیا، آپ نے اس رات بات مکمل نہیں کی تھی، آپ کو میری فکر کیوں تھی؟ محمل نے کھڑے ہوتے سوال کیا۔ وہ دونوں اتنی بے تکلفی سے بات اس لیے کر رہے تھے کیونکہ لائبریری تقریباً خالی تھی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں محمل شاہ، آلیان نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ محمل کا لاسٹ ایئر ختم ہو چکا تھا، 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ چلو اب تم آنے کی تیاری کرو، بہت یاد کر رہی ہوں تمہیں۔ شبانہ بیگم کی بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ماما، میرا دل نہیں کر رہا وہاں آنے کا، ہم یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں نا، محمل نے بیچارگی سی شکل بنا کر کہا۔ تم پہلے گھر آ جاؤ، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے، شبانہ بیگم نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا تھا۔ محمل خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاسٹل سے نکلی تھی۔ اسے ہر جگہ آلیان کی یاد نظر آئی تھی۔ اس جگہ اس نے کھڑے ہو کر ڈانٹا تھا، اب اس جگہ رخ کیمپس کی جانب تھا۔ کلاس روم میں سے دیکھتا کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اسی کی پریزنٹیشن سنتے ہوئے ہر جگہ اس کی یاد تھی۔ لائبریری جہاں پہلی بار اس نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ اس نے محمل کے لیے ٹیچنگ چھوڑ دی تھی۔ ابھی وہ کیفن سے باہر نکلی تھی جب اسے سامنے سے وہ وکیل کے ڈریس میں پہنا اسی کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ تم جا رہی ہو؟ وہ پھولے ہوئے تنفس سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ آرام سے، پہلے سانس تو لے لو، یہ لو پانی پیو، محمل نے اسے بیگ سے پانی کی بوتل پکڑاتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے پانی پیا۔ اب بتاؤ جلدی مجھے، سندھ واپس جا رہی ہو؟ بتائے کیوں نہیں؟ عالیہ نے غصے سے پوچھا۔ بتایا تو تھا، محمل نے ندامت سے کہا۔ کب؟ 2 سال پہلے جب تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، آج کا کیوں نہیں بتایا؟ عالیہ نے ناگواری سے کہا۔ آپ کا کیس تھا نا آج، محمل نے سوال کیا۔ تمہارے لیے چھوڑ آیا، عفان سنبھال لے گا، عالیہ نے ضبط سے کہا۔ اچھا، میری فلائٹ اب میں جا رہی ہوں، محمل نے کہا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ عالیہ نے اداسی سے پوچھا۔ میں واپس آنے کی پوری کوشش کروں گی، اگر نہیں آ سکی تو خیر ہے، محمل نے آخری بات کہی اور کیب میں بیٹھ گئی تھی۔ عالیان لالا، آپ اسے جانے کیسے دے سکتے ہیں؟ رمیسا نے اداسی سے کہا۔ میں نے جانے اس لیے دیا کہ کہیں میری بھی کوئی خفیہ منگنی نہ ہو رکھی ہو، عالیہ نے ناگواری سے کہا۔ ہیں؟ عفان اور رمیسا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ کی منگنی نہیں ہوئی سکتی، رمیسا نے جھٹ سے کہا۔ ہاں بالکل بھائی، گھر والے جانتے ہیں کہ تو عذاب بن جائے گا ان کے لیے، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کر دو تم دونوں، عالیان اداس ہوا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ رمیسا نے سوال کیا۔ اب عفان سوچنے لگا تھا۔ اب ہم گھر جائیں گے اور پھر محمل کے گھر جائیں گے، عفان نے سارا پلان بتاتے ہوئے کہا۔ اور ہم محمل کے گھر کیوں جائیں گے؟ عالیان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کا رشتہ لینے، رمیسا نے کمرے میں جاتے ہوئے اعلانیہ انداز میں کہا۔
چلو اٹھو جلدی، عالیہ نے خوشی سے کہا، اور پھر وہ تینوں گھر کے لیے نکلے تھے۔ رحمت اور رحمان صاحب کسی بزنس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ کنیز اور بختاور بیگم اپنے لیے نئے کپڑے خریدنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اچانک تیز رفتار سے گاڑی نے پورچ میں بریک لگایا تھا۔ بیک سیٹ پر رمیسا بیٹھی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر عالیان، اور سائڈ سے عفان اترے تھے۔ پرخودار، یہ کون سا طریقہ ہے گاڑی چلانے کا؟ رحمان صاحب نے غصے سے کہا۔ غصہ چھوڑیں بابا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کہیں میری منگنی تو نہیں کر رکھی تھی عفان کی طرح؟ عالیان نے سوال کیا۔ نہیں، تمہارے لیے کسی نے اپنی لڑکی دی ہی نہیں، جواب بختاور بیگم نے دیا تھا۔ اچھا شکر ہے، چلے ہمیں ایک جگہ پہنچنا ہے۔ اپنے کمرے میں اداسی سے بیٹھی تھی۔ خاندان کے سارے لوگ اس کی پی ایچ ڈی مکمل کرنے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ چلو نیچے آ جاؤ کھانا کھانے، شبانہ بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ آج اسے دوسرا دن تھا گھر آئے ہوئے، عالیان نے اسے ایک میسج بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا آپ چلے، میں آتی ہوں، محمل نے انہیں پیار سے کہا۔ محمل کوئی بات ہے کیا؟ جب سے اسلام آباد سے آئی اداس سی ہو؟ شبانہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس جگہ بدلنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر انہی کے ساتھ نیچے آنے لگی تھی، اور نیچے آتے ہی وہ شوق میں تھی۔ ہم نے تمہاری منگنی تو نہیں کی، اگر کہیں اس لڑکی کی منگنی ہو رکھی ہو تو؟ رحمت صاحب اپنے بھتیجے کو تنگ کر رہے تھے۔ تایا ابو ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں نا۔ وہ لوگ اب ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے کراچی سے جامشورو آنے کے لیے۔ ویسے کتنی غلط بات ہے، مجال ہے جو ہمیں بتایا بھی ہو کہ جناب کو محبت ہو گئی ہے، کنیز بیگم نے اس کے کان کھینچے کہا۔ تائی امی، مجھے نہیں تھا نا پتہ کہ آپ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے ایک بار کہنے پر آپ یہاں آ جائیں گے۔ اس وقت عالیان کو یہ سب ایک فلم کی طرح لگ رہا تھا، جیسا فلموں میں ہوتا ہے، ہو رہا ہے ہو بہو۔ ویسے عفان اور رمیسا کو پتہ تھا۔ عالیہ نے خوشی سے بتایا۔ رحمت صاحب، تینوں بچے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، کنیز بیگم نے شکایتی انداز میں کہا۔ پھر بھی آپ کو ذرا غم نہیں ہوگا، ڈر آپ کو شوہر کے ہاتھ سے نکل دے گا۔ رحمت صاحب کی بات پر وہ تینوں ہنس پڑے تھے۔ دوسری ٹیکسی میں عفان، رمیسا، رحمان صاحب اور بختاور بیگم آ رہے تھے۔ ویسے کراچی بھی خوبصورت ہے نا عفان؟ رمیسا نے خوشی سے کہا، پھر عفان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے ساتھ ساری دنیا ہی خوبصورت لگتی ہے، عفان اسے چھیڑ رہا تھا۔ عفان؟ رمیسا نے اسے گھورا، پھر وہ مسکرا دیا۔ بختاور بیگم نے اپنی بیٹی کے لیے مزید خوشیاں مانگی تھی۔ وہ جیسے ہی محمل کے گھر آ کے رکے تھے، عالیان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ محمل کے سامنے عالیان کھڑا تھا، خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ عالیان؟ محمل نے اس کا نام لیا تھا اور بس اسے لگا وہ ساری دنیا سے جیت گیا تھا۔ محمل خوش تھی، وہ ہر بار اس کے لیے آ جاتا تھا، وہ اس بار بھی اس کے لیے آیا تھا۔ ماما، بابا، یہ محمل ہے، میری محبت، اس نے بڑے ہی پیار سے کہا۔ شرم کرو، ہمیں بات کرنے دو، پیچھے ہٹو، رحمان صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتے وہ آگے بڑھے تھے۔ شبانہ بیگم کو پہلے سمجھ نہیں آیا تھا، پھر بعد میں وہ بس سمجھ گئی تھی۔ آئیں پلیز بیٹھے نا، شبانہ بیگم نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ میرا نام رحمان خان ہے اور یہ میرے بھائی رحمت خان، اور ہم یہاں آپ کی بیٹی محمل کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ دیکھیں، وہ بات میں سمجھ گئی، مگر محمل میری اکلوتی اولاد ہے، اس کے والد بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یقین جانے تو میں ایسے کیسے کسی انجان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں؟ شبانہ بیگم نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی تھی۔ آنٹی، عالیان اٹھ کر ان کے پاس آیا تھا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ میں جانتا ہوں آپ نے محمل کو کتنے لاڈ اور پیار سے پالا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اس طرح کیوں آپ انجان لوگوں کو اپنی ہیرے جیسی بیٹی دے دیں گی؟ میں ایک دن کا سفر کر کے آیا ہوں اپنے سارے خاندان کے ساتھ، صرف اس لیے کیونکہ میں محمل سے محبت کرتا ہوں۔ میں ہر بار اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس بار بھی آیا ہوں۔ آپ اس طرح یوں انکار کر کے میرا دل نہ توڑیں، آپ خود ہمارے یہاں آئیں اور پھر فیصلہ کریں کہ میں محمل کے لائق ہوں یا نہیں۔ عالیان کی بات سن کر شبانہ بیگم سوچ میں پڑ گئی تھی۔ محمل، واش روم کس طرف ہے؟ رمیسا نے خود کو قابو میں رکھتے کہا، اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ محمل اسی لیے واش روم لے کر گئی تھی۔ بالکل بہن جی، محمل بہت پیاری بچی ہے، عالیہ نے اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے محمل کے لیے اپنا فیوریٹ پروفیشن تک چھوڑ دیا، صرف اس لیے تاکہ کبھی یونی میں کوئی محمل کو یہ نہ کہہ سکے کہ وہ اپنے استاد کو پسند کرتی ہے۔ بختاور بیگم نے کہا۔ جی آنٹی، میرے لیے بھائی کی محبت سچی ہے، مگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ کی تسلی جائز ہے، اس لیے آپ جو کہیں ہم سب اسی میں راضی ہوں گے۔ عفان نے بھی شبانہ بیگم کو بڑی محبت سے سمجھایا۔
میں تو سچ کہوں مجھے محمل تبھی پسند آ گئی تھی جب وہ رمیسا اور عفان کی شادی میں آئی تھی۔ بڑی سلیقے مند بیٹی ہے آپ کی۔ کنیز بیگم نے بھی اپنے لاڈلے کا ساتھ دیا۔ اگر یہ ہمیں نہ بتاتا میں تو تب بھی اس کی شادی محمل سے ہی کروانی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے وہ۔ مبارک ہو عفان بھائی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ یکدم محمل نے آ کر سب کو خبر دی تھی۔ شبانہ بیگم نے یوں اپنی بیٹی کو کسی اور کے لیے اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا سچی؟ عفان نے خوشی سے پوچھا، پھر رمیسا کو گلے لگایا۔ آنٹی پلیز مان جانا، آپ لوگ سچ میں بہت لکی ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں یہاں آتے ساتھ ہی پہلی خوشی خبر مل گئی ہمیں۔ رمیسا نے آگے بڑھ کر شبانہ بیگم کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرے بھائی کی خوشیاں دے دیں اسے۔ شبانہ بیگم جو کب سے خاموش تھی فوراً رمیسا کو گلے لگایا۔ مجھے منظور ہے۔ اور سب نے شکر کا سانس لیا تھا۔ محمل اور عالیہ نے محبت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔